گزشتہ جمعے صبح کے وقت پڑھنے کے لیے 3 دعائیں ذکر کی تھیں، جن میں سے تیسرے نمبر والی دعا وہ ذرا تفصیل سے تھی۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، کہ اللہ میں آپ سے آج کے اس دن کی خیر اور بھلائی مانگتا ہوں اور اس کی فتح کا سوال کرتا ہوں اور اس کی نصرت مانگتا ہوں اور اس دن کا نور مانگتا ہوں اور اس دن کی برکت اور اس کی ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ اس میں خیر کے لفظ کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی دن کی خیر حاصل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن کی ساری بھلائیاں انسان کو میسر آ جائیں، چاہے وہ اس کے دنیاوی معاملات سے متعلق ہوں چاہے اخروی معاملات سے متعلق ہوں، اور جس کو اس دن کی ساری خیریں میسر آ گئیں یقیناً وہ اس دن کے شرور سے بھی محفوظ ہو گیا۔ وہ شرور چاہے دنیا کے معاملات سے متعلق ہوں چاہے آخرت کے معاملات سے متعلق ہوں۔ اور اس کے بعد پھر فتح کا لفظ ذکر کیا ہے کہ اللہ میں آپ سے آپ کے اس دن کی فتح بھی مانگتا ہوں۔ فتح کا معنی عرض کیا تھا کھولنا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر کام کی رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ہر کام کی آسانیاں میسر آ جائیں۔ ویسے تو یہ دنیا کا جہان جو اللہ نے بنایا ہے، اس میں قدم قدم پر انسان کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان چاہے معمولی درجے کا ہو چاہے اعلیٰ درجے کا ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹیں ہیں، قدم قدم پر ہیں، ہر معاملے میں ہیں، تو رکاوٹیں یہ اس دنیا کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بعد اگلے جہان میں اللہ رب العزت نے ایک جنت بنائی ہے، ایک جہنم بنائی ہے۔ جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عنایات ہی عنایات ہیں، جو چاہے گا ہوگا، جو مانگے گا ملے گا، جو کھانا چاہے گا کھانے کو میسر آئے گا، جو پینا چاہے گا پینے کو میسر آئے گا۔ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی الجھن نہیں، کسی طرح کی کوئی ذہنی طبی دلی کسی اعتبار سے کوئی پریشانی موجود ہی نہیں۔ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، وہ آسانیوں کا گھر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس کے مد مقابل جہنم ہے، وہ مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ جو مانگیں گے نہیں ملے گا، جو چاہیں گے نہیں ملے گا، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، وہاں پر سوائے تکلیفوں کے پریشانیوں کے اور کچھ نہیں۔ یہ دنیا کا جہان، اس میں اللہ آسانیاں بھی عطا فرماتے ہیں، رکاوٹیں بھی پیش آتی ہیں، صحت ہے، بیماری بھی ہے، طبیعت کے مطابق بھی معاملات پیش آتے ہیں، طبیعت کے خلاف بھی پیش آتے ہیں۔ اور انسان بسا اوقات کچھ کھانا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں ملتا، جیسے ذائقے کی تمنا رکھتا ہے بسا اوقات وہ کھانے میں میسر نہیں آتا۔ کھانا جو چاہا مل گیا لیکن وہ ذائقہ میسر نہ آیا جو یہ چاہتا ہے۔ تو بہرحال دنیا ہے، اس میں رکاوٹیں تو پیش آتی ہیں، لیکن صبح اٹھتے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ رکاوٹوں سے محفوظ فرما، مقاصد کے حصول میں آسانی عطا فرما،
چاہے وہ دنیا سے متعلق مقاصد ہوں چاہے آخرت سے متعلق مقاصد ہوں۔ اس پر چند ایک مثالیں میں نے عرض کی تھی۔ انسان سفر کرنا چاہتا ہے، کئی رکاوٹیں راستے میں کھڑی ہو گئیں، اور بسا اوقات وہ سفر بڑی آسانی سے طے ہو پاتا ہے۔ تو جب انسان اٹھتے ہی اللہ سے دعا مانگ لیتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کر لیتا ہے، تو کافی حد تک مشکلات پر قابو ڈل جاتا ہے۔ اسی طرح بیماری آ جاتی ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے۔ انسان کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے بیمار آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو صحت یہ اس کی طرف سے فتح ہے، بیماری یہ اس مالک کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ تو ہم اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اے اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ ہمیں صحت عطا فرما، تاکہ ہمارے دنیا کے بھی سارے کام آسانی سے طے پا جائیں اور آخرت کے بھی سارے کام آسانی سے طے پا جائیں۔ اور اسی طرح نماز ہے، کوئی بھی دین کا کام ہے، ہم اس کو ادا کرتے ہیں، بسا اوقات اللہ کی طرف سے بڑا خشوع میسر آ جاتا ہے، خضوع میسر آ جاتا ہے، دل کی کیفیت بڑی اچھی ہو جاتی ہے، اور انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں۔ جب سورت تلاوت شروع کی تو جی چاہتا ہے تلاوت کرتا رہوں، رکوع میں ہے تو جی چاہتا ہے رکوع لمبا کرتا چلا جاؤں، سجدے میں پڑا ہوا ہے تو جی چاہتا ہے اور زیادہ سجدہ طویل ہو جائے، تو چند رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر بھی جی چاہتا ہے چلو دو چار نفل اور پڑھ لوں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فتح ہے، اللہ کی طرف سے رکاوٹوں کا دور ہونا ہے، اللہ کی طرف سے آسانیوں کا میسر آ جانا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کا جی نہیں چاہتا، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، نماز کے لیے جانے کو جی نہیں چاہتا، یا نماز کے لیے جا رہا ہے کوئی نہ کوئی راستے میں رکاوٹ الجھن ایسی بن گئی کہ انسان وہیں پر اٹک کے رہ جاتا ہے۔ تو بہت ساری قباحتیں پیش آ جاتی ہیں، تو ہم اپنے مالک سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ہمیں یہ جو دن عطا فرمایا ہے اس کی خیریں بھی عطا فرما، اکیلا دن ہی اکیلا وقت ہی نہ مل جائے، خیروں سے خالی ہو کر نہ مل جائے، خیروں سے لبریز ہو کر ملے۔ ایک انسان کو برتن مل جائے وہ خالی ہو، برتن کا مل جانا وہ بھی غنیمت ہے، لیکن اگر وہ لبریز ہو بھرا ہوا ہو تو سبحان اللہ کیا کہنے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دن عطا فرمایا، اے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا، لیکن اگر یہ خیروں سے لبریز ہو تو سبحان اللہ کیا کہنے، کامیابیوں سے لبریز ہو تو سبحان اللہ کیا کہنے، اور اگر خدا نہ خواستہ رکاوٹوں سے بھرا ہوا ہے تو پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں، الجھنے ہی الجھنے ہیں۔ تو ہم اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس دن کی فتح عطا فرما، اور دوسرے نمبر پر اے مالک ہمیں اپنی مدد سے بھی مالا مال فرما، وَنَصْرَهُ، اور اس دن اپنی مدد بھی ہمیں عطا فرما۔ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کی یہ بات سمجھتے ہیں کہ بغیر اللہ کی مدد کے کوئی کام بھی طے نہیں پاتا، ہر کام اللہ کی مدد سے طے پاتا ہے۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو آسانی ہو جاتی ہے، انسان کو کامیابی مل جاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوئی تو پھر کامیابی نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے تعلیم حاصل کر لی، ڈگری حاصل کر لی، اب ملازمت ملنا یہ سراسر اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، ملازمت نہیں مل رہی، وہ ساری کی ساری ڈگریاں، ساری محنتیں، ساری تعلیم دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو، آسانی سے پاکیزہ حلال روزگار میسر آ جائے، اچھی ملازمت میسر آ جائے، تو یہ اللہ کی مدد ہے، اس مالک کی طرف سے عنایات ہیں۔ ایک آدمی
دکان کھول سکتا ہے، اس میں سودا سلف رکھ سکتا ہے، لیکن گاہک کو بھیجنا، خریدار کو بھیجنا، یہ اللہ کے بس میں ہے، دلوں میں اللہ ڈالتے ہیں۔ گاہک آ گیا، اب چیز پسند آ جانا، یہ بھی اللہ کے بس میں ہے۔ آتا ہے گاہک، اس کو چیز ہی پسند نہیں آتی، یا اس کو بھاؤ اور ریٹ ہی طے نہیں پاتا، آتا ہے واپس چلا جاتا ہے، تو پریشانی ہے۔ تو اے اللہ، یہ جو ہم نے اپنا روزگار پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اب اس میں اپنی مدد شامل حال فرما کہ اپنے بندوں کو بھیج جو آ کر خریداری کرے، ان کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو۔ تو یہ اللہ کی مدد کا سوال ہے۔ زمیندار ہے، وہ دانہ ڈال سکتا ہے، زمین میں ہل چلا سکتا ہے، پانی وقت پر دے سکتا ہے، لیکن پھل پھول اگانا اور اس کے اوپر دانہ لگنا اور اس دانے کا اپنی منزل تک پہنچنا، اس میں بندے کا کوئی بس نہیں، بندے کا کوئی دخل نہیں، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک دانہ اگر نہیں اگ رہا تو آپ اس کو کیسے اگا سکتے ہیں؟ اگانے کا کام اللہ نے کرنا ہے، اور اس کو انجام تک، منزل تک پہنچا دینا کہ وہ نفع ہم تک پہنچ جائے، یہ اللہ کا کام ہے۔ سارا کچھ ہو گیا، کھیتی کاٹ بھی لی، گھر میں بھی گندم آ گئی، لیکن اس کو ہمارے لیے صحت کا ذریعہ بنا، نفع بخش بنا، آرام دہ بنا، یہ اللہ کی مدد سے ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ روٹی پکا کے لقمہ اپنے منہ میں رکھ لے، اور حلق سے اتارنا پانی کا گھونٹ ہو چاہے کھانے کا ہو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ وہ پھیپھڑے میں چلا جائے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ سانس کی نالی میں چلا جائے، انسان کے کیا بس میں ہے؟ انسان کا کچھ اختیار نہیں۔ اس سے اوپر اوپر آپ منہ چلا سکتے ہیں، اس کو چبا سکتے ہیں، پانی کے گھونٹ کو اندر گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کے بعد آگے وہ کہاں جاتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، ہمارے بس میں نہیں۔ پھر جانے کے بعد وہ ہماری صحت کا ذریعہ بنے، یہ اللہ کے بس میں ہے۔ کتنے ہی واقعات ایسے ہیں ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں چیز کھائی وہ جا کے زہر بن گئی، فلاں چیز پی وہ جا کے زہر بن گئی، موت کا سبب بن گئی۔ اب کھا تو سارے ہی لوگ رہے ہیں، لیکن سب کے لیے وہ صحت کا باعث نہیں ہے، سب کے لیے شفا کا باعث نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، علاج کرتے ہیں، کسی کو معمولی سے ڈاکٹر سے شفا ہو جاتی ہے، کسی کو ہزاروں لاکھوں خرچ کر کے بھی شفا بھی اثر نہیں آتی۔ تو صبح اٹھ کر ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنا عجز ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ جو آپ نے دن عطا فرمایا یہ بھی آپ کی عنایت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو خیروں سے لبریز فرما دے، کامیابیوں سے لبریز فرما دے، رکاوٹوں سے محفوظ فرما دے، اور اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرما دے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جب ہم اللہ سے سوال کر لیتے ہیں اور یہ دعا ہماری قبول ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، تو نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان چھوٹی سے چھوٹی کامیابی سے لے کر بڑی سے بڑی کامیابی تک کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں ذکر کی جو ہمارے ساتھ روزمرہ پیش آتی ہیں، اور قوموں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے، احادیث بھری پڑی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، ہم سنتے سناتے رہتے ہیں۔ بنی اسرائیل ہے، وہی لوگ ہیں، فرعون کے غلام ہیں، وہ جس کو جی چاہتا ہے قتل کرتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے جیل میں ڈالتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ کی مدد شامل نہیں ہے، ایسے کام نہیں ہو رہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ اللہ سے وہ تعلق، وہ ناطہ قائم نہیں ہے، اس لیے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بادشاہ مسلط ہے، وہ جو چاہتا ہے کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، بنی اسرائیل سنورنے شروع ہو گئے، اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو اللہ کو کوئی فوج بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی لشکر لانے کی ضرورت نہیں پڑی۔
کوئی فرشتوں کا بہت بڑا لشکر جم غفیر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی. دریائے کلزم چل رہا ہے، پورے کے پورے لشکر کو، پوری طاقت کو لمحوں کے اندر تباہ کر کے رکھ دیا اور نام و نشان بھی باقی نہیں. آج تک سوائے عبرت کے کچھ نہیں. اس کو کہتے ہیں اللہ کی مدد کا شامل حال ہو جانا. تو اللہ کی مدد جو ہم مانگتے ہیں اس کا تعلق ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات کے ساتھ بھی ہے اور قوموں کے بڑے بڑے معاملات کے ساتھ بھی ہے. ہم عام طور پر جب کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نصرت فرما تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے تو اس میں ہماری نصرت فرما، ہمیں کامیابی اور فتح عطا فرما. وہ بھی فتح ہے، وہ بھی کامیابی ہے، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے معاملات، ان میں بھی ہر ایک کے اندر اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. سانس لینے میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، کھانا کھانے میں، پینے میں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. لمحوں میں اللہ تعالیٰ معاملات کو پلٹ کے رکھ دیتے. ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے، دوسری طرف نمرود. یہ ان بادشاہوں میں سے ہے، 4 ناموں میں سے، جن کو پوری زمین پر سلطنت حاصل تھی، پوری زمین پر حکومت حاصل تھی. 4 نام آتے ہیں جن کا نام آتا ہے کہ پوری روئے زمین پر ان کی حکومت تھی. ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، ذوالقرنین بھی ہیں، ان کا واقعہ قرآن پاک میں ہے، نمرود بھی ہے. تو نمرود یہ کافر تھا، پوری زمین پر اس کی حکومت تھی، خود کو رب مانتا تھا اور اس کے خلاف کوئی بول سننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے جبریل کی قیادت میں فرشتے نہیں بھیجے، اسرافیل، میکائیل، اسرائیل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی. معمولی سی مخلوق مچھر، اسی نے ان کے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اللہ کی بڑی مخلوقات ہیں، وہ جس مخلوق کو چاہے بھیج دے، اور اس کو مخلوق کی بھی ضرورت نہیں ہے. بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کو استعمال کیے، براہ راست بھی اللہ ارادہ فرما لے وہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں دکھلانے کے لیے، ہمارے سبق کے لیے، ہمیں اپنی قدرت کے نمونے بتلانے کے لیے اللہ رب العزت ایسے مخلوقات کو بھیجتے ہیں. تو ساری بادشاہت گئی، ساری حکومت گئی، سارا لشکر گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا، ساری حکومت گئی. تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی مدد کا شامل حال ہو جانا. جب اس مالک کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر کوئی طاقت نہیں رہتی. خدائی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. نہ امریکہ کے پاس، نہ اسرائیل کے پاس، نہ برطانیہ کے پاس، نہ روس کے پاس، کسی کے پاس بھی خدائی طاقت نہیں. خدائی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. بس اس خدائی طاقت کو اپنے طرف کھینچنے کی ضرورت ہے، اور وہ حاصل ہوگی اس کے سامنے جھکنے سے، اس کی مدد مانگنے سے. جب ہم اس کے ہو جائیں گے تو پھر اس کی مدد ہماری ہو جائے گی. جب وہ ہماری ہو جائے گی پھر مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رہے گی. دنیا کا اس وقت گیا گزرا ملک افغانستانی تصور کیا جاتا ہے. خشک پہاڑ ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، لیکن 3 سپر پاوروں کا قبرستان بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ ابھی موجود ہیں. لمبا عرصہ نہیں ہوا. تو یہ 70-80 سال کے اندر 3 سپر پاوروں کا قبرستان بنا ہوا. اور اس وقت ہم فلسطین کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، بلا شبہ عوام کا نقصان ہو رہا ہے اور وہ ہمارے سامنے بھی ہے. لیکن جیتنے والی طاقت کبھی مذاکرات کی میز پہ نہیں آتی. مذاکرات کی میز پہ لانے کے لیے اپنی طاقت کو ظاہر کرنا پڑتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے قریش کے قافلوں کو روکنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. ان کے تجارتی قافلوں کو روکنا شروع کیا تھا تاکہ مشرکین مکہ کو یہ تاثر مل سکے
کہ اگر ہم ان کو قتل کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا جینا مشکل کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے روزگار اور کھانے پینے کے سلسلوں کو بند کر سکتے ہیں۔ تو جب تک اپنے مد مقابل سے کوئی ڈر دل میں پیدا نہیں ہوتا تب تک کوئی میز پہ نہیں آتا، اور ساری دنیا نے دیکھا وہ میز پہ آیا ہے، مذاکرات مانے ہیں، اور کوئی بھی طاقت اپنی شرائط پر ہمیشہ مذاکرات کرتی ہے، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ اس کی کوئی شرط نہیں مانی گئی۔ فلسطین کے 3 آزاد ہوتے تھے تو ان کا 1 آزاد ہوتا تھا۔ فلسطین والے کہتے تھے کہ ہمارے 3 چھوڑو گے، 150 چھوڑو گے، پھر ہم تمہارے 50 چھوڑیں گے۔ اور اب ان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے 161 ہم تب چھوڑیں گے جب تم ہمارے 8500 چھوڑو گے۔ ایک بھی بات کہنے کے بعد وہ 1 قدم 1 بال برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلی فتح ہے، لیکن چونکہ میڈیا سارا کفر کے پاس ہے اور ان کی کامیابیاں ہم تک پہنچ نہیں رہی، وگرنہ ان کے حالات جو جاننے والے حضرات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کی مدد کو شامل حال کر لیا جائے تو پھر دنیا کے کسی انسان کے پاس خدائی طاقت نہیں ہے کہ اس کو زیر نہ کیا جا سکے۔ زیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ابابیلوں کو حکم دے تو ابرہہ کے لشکر کو مٹا کے رکھ دے تو اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صبح اٹھتے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ، کہ اے اللہ ہم آپ سے اس دن کی خیر کا سوال کرتے ہیں اور اس کی فتح کا سوال کرتے ہیں اور اس کی مدد اور نصرت، آپ کی اس دن ہمیں مدد اور نصرت حاصل ہو اس کا آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے ہے کہ ہم اے اللہ آپ سے اس دن آپ کا نور مانگتے ہیں۔ نور یہ دل کے اندر پیدا ہونے والی ایک کیفیت ہے، اس کا سوال ہے اللہ سے جو ہم نور مانگتے ہیں۔ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے، ہم بسا اوقات کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد کام ختم ہونے کے بعد طبیعت میں ایک خاص نشاط ہوتا ہے، ایک خاص سرور ہوتا ہے، ایک مزے کی کیفیت ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا تصور کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اس کے جسم کا دل دماغ کا انگ انگ مسرور محسوس ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات کوئی کام کرتے ہیں تو بڑی ظلمت گھٹن محسوس کرتا ہے، بڑی تاریکی بوجھل پن محسوس کرتا ہے۔ تو وہ جو کام کے بعد بوجھل پن ہم محسوس کرتے ہیں، کدورت محسوس کرتے ہیں، وہ تاریکیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نور ایمانی نہیں عطا فرمایا، اور ہر کام کے اندر اللہ نے نور بھی رکھا ہے، ظلمت بھی رکھی ہے۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس میں نور ہے، اور جو کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں ان میں ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ اور جب ہم کام کرتے ہیں اللہ سرور عطا فرماتے ہیں اور خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے، تو یہ وہ نور ہے جس کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کے نور کا، یعنی اس سرور اور اس کیفیت اور اس نشاط کا جو اچھے کاموں کے بعد انسان کو ملتا ہے۔ تو اے اللہ ہمیں اس دن اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ایسے کاموں سے محفوظ فرما جس سے دل کا نور چھن جائے اور انسان کی خوشیاں وہ تاریکیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں۔ ایسے کاموں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، یہ ضمن میں داخل ہے۔ اے اللہ ہمیں نور عطا فرما۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ سرکردہ
کچھ ذمہ داران اتنی آسانی سے کافروں کے دھوکے میں چلے جاتے ہیں کہ ساری عوام، عام آدمی بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ کھا رہے ہیں، یہ ان کے چکر میں آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ حکمران ہیں جو دل کے نور سے اندھے ہیں، جو دل کی آنکھ سے دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور جتنے ہمارے کامیاب جرنیل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کبھی کافروں کے دھوکے میں نہیں آئے۔ جب انسان کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس کو کسی فراڈ میں الجھایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ تاریخی جملہ محفوظ ہے کہ جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کے ذہین ترین سفیر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ ایسا شخص ہے نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایمان اور دین کا ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عقل مندی اور دانش مندی سے اتنا نوازا ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ دے بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ نور ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، جس کے بعد انسان کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اور ہمارے ذمہ داران کو وہ دل کا نور بھی عطا فرمائے، اور اس دعا کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کو پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کچھ جملے اس کے باقی ہیں، آئندہ جو میں ان سے متعلق کچھ گفتگو عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔